ختم ہو جاتی ہیں۔ فرعون کی عقل میں بھی یہ بات نہ آئی اور اس نے اس کو بچے کو رکھا، اور اس بچے کی تھوڑی سی آزمائش ضرور کی تھی کہ ایک تشت میں، تشت کہتے ہیں تھال، ایک بڑا سا ڈش لے لے، تھال لے لے، برتن لے لے، تشت میں اس دور میں بادشاہ ہوتے تھے تو بادشاہ میں تشت ہوتے تھے، تشت میں ایک تشت میں آگ کے کوئلے دہکا کر رکھ دیے اور ایک کوئلے میں ہیرے جواہرات رکھ دیے کہ اگر یہ ہیرے جواہرات کی طرف جائے گا لڑکا تو پھر تو میری حکومت کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، اگر اس کا ہاتھ ادھر نہ گیا تو پھر یہ میری حکومت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کا ہاتھ کوئلے کی طرف ڈالا، انہوں نے کوئلہ اٹھا کر زبان پہ رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں بولنے میں تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا تو کہا کہ میری زبان میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، بات کرتا ہوں تو بات صحیح طریقے سے مفہوم سمجھ نہیں آتا، تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبی کے لیے چن لیا جائے، تو پھر ان کے بھائی ہارون کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا گیا تھا۔ تو یہ اس بچپن میں ہی وہی کولا اٹھا کر انہوں نے زبان پر رکھ لیا تھا، تو اسی وجہ سے ان کی زبان میں بولنے میں مسئلہ بنا تھا۔ تو یہ وجہ تھی کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ ان کے گھر میں پرورش پانا شروع کی تو یہ بات ہٹا دی گئی، لوگوں نے بات کی کہ خود لڑکا رکھا ہوا ہے، ہمارے لڑکوں کو ذبح کر رہا ہے، تو یہ بات ختم ہو گئی، پھر جو بھی بچے پیدا ہوئے تو ذبح کرنا ختم کر دیا گیا۔ اس میں کیا تھی؟ لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، یہی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں آزمایا گیا، اور اللہ نے اس آزمائش کا خاتمہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے ساتھ ختم کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے فرعون کی قوم کو سمندر میں غرق ہوتا دیکھ رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنا احسان، اپنی نعمت بتا رہا ہے۔ کون سی نعمت کی اللہ تعالیٰ نے؟ سمندر کو پھاڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر موسیٰ اور اس کی قوم، موسیٰ اور اس کے پیروکاروں کو، ایمان والوں کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، یہاں تک کہ آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کی قوم۔ اب نہ وہ پیچھے جا سکتے تھے نہ آگے جا سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنا عصا اور ید بیضہ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ موسیٰ کو ملے تھے یہ دو معجزے، عصا تھی، لاٹھی ان کے پاس، اور اس لاٹھی سے وہ جو بھی کام لینا چاہتے تھے لے سکتے تھے۔ کہا کہ تم یہ لاٹھی سمندر میں ڈالو، راستہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ اس عصا کو، اس لاٹھی کو سمندر میں ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کا پانی ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر، درمیان میں راستہ بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، راستہ بن گیا۔ موسیٰ اور اس کی قوم راستہ کراس کر کے نہر کے دوسرے، سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی، اور فرعون اور اس کی قوم نے جب دیکھا وہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑے۔ اب وہ فرعون، موسیٰ اور اس کی قوم پار لگ گئے، فرعون اور اس کی قوم سینٹر میں پہنچی تھی ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پہ؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کی قوم کو نیست و نابود سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ جب وہ سارے نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ حکم دیا، پانی مل گیا، راستہ ختم ہو گیا، فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا نقصان اس نے بہت زیادہ کیا تھا، تکبر بہت زیادہ کیا تھا، تو اللہ کو اس کی یہ چیز پسند نہ آئی۔ مٹی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، پانی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ آج وہ عجائب گھر میں زندہ لاش کی صورت میں ابھی تک پڑا ہے بطور عبرت، ٹھیک ہے نا؟ اس کی لاش کو آج تک عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے بطور عبرت کے طور پر۔ مٹی میں دفن کیا گیا نہیں، اس نے قبول کیا، دوبارہ قبر پھٹ جاتی اور وہ نکل آتا، پانی نے ویسے ہی اسے نکال کے باہر پھینک دیا تھا۔ تو دونوں جگہوں پر وہ اس جگہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی لاش کو بطور عبرت رکھنا چاہتا تھا، تو اس کی لاش کو بطور عبرت رکھا گیا ہے۔ اور یہ سارا واقعہ کس دن ہوا؟ عاشورہ۔ سمجھتے ہیں عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ عشر سے نکلا ہے، عشر کا مطلب ہوتا ہے 10۔ محرم کی 10 تاریخ تھی، محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں نا گھروں میں، کبھی دیکھا ہے گھروں میں کسی نے روزہ رکھا ہو؟ سنا ہو؟ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں رکھتے تھے؟ فرعون اور اس کی قوم کو نجات ہوئی تھی تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن ہمیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات ہوئی تھی تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ تم سے زیادہ میں موسیٰ کا حقدار ہوں، کیونکہ وہ بھی میرا بھائی تھا، نبی تھا، تو مجھے بھی اس کی
شکرانے میں، یعنی کہ اس کی اس چیز کے نجات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے تو میں آئندہ سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی یہودیوں کی مشابہت ہو جاتی ہے کہ ہم بھی 10 کا رکھتے ہیں، وہ بھی 10 کا رکھتے ہیں، تو میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو اب ہم 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہود کی مخالفت بھی ہو گئی اور موسیٰ کے بارے میں وہ بھی ہو گیا۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ روزے فرض کی حیثیت سے رکھے جاتے تھے، اور جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ محرم کے روزے نفل میں چلے گئے۔ اب کوئی رکھنا چاہے رکھے، کوئی نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، لیکن رمضان کے روزوں کے بعد اگر فضیلت ہے نفل روزوں کی تو وہ محرم کے روزوں کی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد ہوتا ہے وعدہ، مقرر کر لیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے۔ یعنی فرعون سے نجات پانے کے بعد سمندر کی دوسری سائڈ پر گئے تو اس علاقے کا نام کیا تھا؟ صحرائے سینا۔ صاد کے ساتھ صحرائے، سین کے ساتھ سینا، صاد ہے رے الف حمزہ بڑی اے، صحرائے سینا۔ اس کو نوٹ کر لیں کہ بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات مل گئی تو کس جگہ پر جا کر آباد ہوئے؟ صحرائے سینا میں۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ کوہ طور پر۔ اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہاں ہوتی تھی؟ کوہ طور پر۔ اور یہ جو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا یہ بھی کوہ طور پر ہی گئے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، پڑھا ہے نا کہ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ تو نبی موسیٰ جو تھے کوہ طور پہ، طور پہاڑ کو کہتے ہیں، کوہ پہاڑ، طور پہاڑ کا نام ہے، کوہ طور۔ اب موسیٰ نے اپنی قوم کو صحرائے سینا میں بسایا تو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلا لیا۔ پیچھے وہ اپنے ذمہ داری کس کو دے گئے؟ ہارون علیہ السلام کو۔ ساتھ میں معاون تھے نا ان کے، میں نے بھی بتایا موسیٰ نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھ دے دے، تو وہ ان کے ساتھ تھے، اپنے پیچھے ان کو چھوڑ گئے تھے۔ اب جب وہ چلے گئے تو پیچھے کیا کیا کہ موسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری ایک شخص تھا اس کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب بچھڑا بنا کیسے تھا؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ تو جا کر بھول گیا ہے ہمیں، تو ہم کیوں نہ شکرانے کے طور پر کچھ نیا کریں۔ تو شکرانے کے طور پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے اپنے اپنے زیور اکٹھے کیے، زیوروں سے ایک گائے کی صورت میں ایک باڈی تیار کی گئی، یعنی ایک جیسے پلاسٹک کی باڈیاں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بکری بھی مل جاتی ہے، زیبرا بھی مل جاتا ہے، آپ کو مختلف چیزیں مل جاتی ہیں نا، جیسے پلاسٹک سے بنی، انہوں نے سونے کے زیورات سے ایک باڈی تیار کی ایک بچڑے کی شکل میں، اور پھر اس میں آواز ڈالی۔ تو کس کی ڈالی؟ کہتے ہیں جب سامری سے پوچھے کہ اس میں آواز کیسے ڈال دی تھی تو اس نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، تو ان کے جہاں سے وہ جا رہے تھے اسی جگہ کی مٹی لے کر میں نے اس میں ڈالی، اس کو گوندا، اس میں آواز پیدا ہو گئی۔ دیکھیں اب ہمارے بھی چھوٹے کھلونے ملتے ہیں تو ان میں مختلف قسم کی آوازیں بڑھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی تو ایک ٹریک ہے نا انہوں نے بنائی ہے، تو اس نے بھی ایک اپنے ٹریک اپنے مائنڈ کے مطابق اس میں ایک آواز بھی پیدا کر دی، اور پھر اس کو جس کی جسم جو تھا بچھڑے جیسا تھا اور آواز جو تھی گائیں جیسی آواز نکالتا تھا۔ ابھی آپ کچھ بھی لے کر آئیں تو وہ ویسی آوازیں نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ تو اس نے بھی ایسے ہی آواز بھی اس میں ڈال دی، اور پھر اپنی قوم سے کیا کہنے لگا کہ شاید کہ موسیٰ ہمیں صحیح گائیڈ کرنا بھول گیا، یہ ہمارا رب ہے، نعوذ باللہ، یہ ہمارا رب ہے، اب ہم اس کی پوجا کریں گے، یہی ہمارا رب ہے۔ تو موسیٰ 40 دن کے بعد جب آئے تھے تو وہ پیچھے انہوں نے کیا کر دیا؟ بچھڑے کی پوجا کر دی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جب تم نے بچھڑے کی پوجا کی تب تم کیا ہو گئے؟ ظالم، کیونکہ شرک جو ہے، شرک کرنے والا ظالم ہے، اور شرک جو گناہ ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم ظالم ہو گئے۔ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائے گا وہ کون ہو جائے گا؟ ظالم۔ اور اس نے کیا کیا؟ شرک کر دیا۔
تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑا تو پیچھے قوم کیا کرنے لگی؟ بچھڑے کی پوجا کرنے لگی، اور اس وقت وہ کیا ہو گئے تھے؟ ظالم ہو گئے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اتنا بڑا ظلم کیا، شرک کیا، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کو رب ماننا شروع کر دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا؟ معاف کر دیا، بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ کس لیے معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں معاف کر دیا۔ جب مجھے پتہ چل جائے فلاں نے میری غلطی کو معاف کر دیا تو میں شکر ادا کرتے تھکتی نہیں، جزاک اللہ، تھینک یو آپ کا کہ آپ نے میرا یہ معاملہ حل کر دیا۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کیوں معاف کر دیا؟ کیونکہ تمہیں غلطی کا احساس ہوا اور تم نے ندامت کی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور تاکہ تم شکر والے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب، کون سی کتاب؟ والفرقان، قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے والفرقان، اور جو موسیٰ کو کتاب دی اس کے بارے میں بھی آ رہا ہے والفرقان۔ آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب میں نے آپ کو قرآن کی فضیلت بتائی تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کے بھی مختلف نام، تو اس میں نے آپ کو فرقان بھی بتایا تھا۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں واضح کرنا، حق اور باطل کو واضح کر دینا۔ اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اس میں حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ یعنی اب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ حق کا مطلب سچ، باطل کا مطلب جھوٹ۔ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والی، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی، بتانے والی کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ کیا کون بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل پر کون سی کتاب نازل کی؟ تورات، جو ان کو بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور انہیں تاکہ کیا کریں وہ لوگ؟ لعلکم تہتدون، تاکہ وہ بھی ہدایت پا جائیں۔ ہمیں بھی تو کہا گیا ھدی للمتقین، کتاب کے ساتھ ذکر ہے نا ھدی للمتقین، تاکہ متقی اس سے ہدایت حاصل کر لیں۔ تو اللہ نے تورات ان پر کیوں نازل کی؟ کیونکہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، لعلکم تہتدون، اب وہ پھر سیدھے راستے پر آ جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دوبارہ پچھلی آیت بچھڑے کے ساتھ ذکر ملایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ نے بھی یہی کہا کہ تم نے ظلم کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ بچھڑے نے تو تمہیں پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والے کا مقصد بتانے کا کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں واضح ہو کہ رب کون ہے۔ رب یہ نہیں ہے جو بچھڑا جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا نا، زیور لے کے اپنی اس کو پگھال کے اس کو باڈی تیار کی، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو نشاندہی کر رہے ہیں کہ رب کے لائق وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب تم نے توبہ بھی کدھر کرنی ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف توبہ کرو، یعنی فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف توبہ کرو، اور فقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ کو رجم کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا تھا نا، منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن حکم تو یہی تھا نا کہ رجم کیا جائے۔ اب جس طرح ان کو رجم کیا جاتا تھا اسی طرح شرک کے ارتکاب میں بھی انہیں قتل کیا جاتا تھا۔ جو بھی شرک کرے گا اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا فقتلوا انفسکم، بس تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا شرک کرنے والے کو کیا کریں؟ قتل کر ڈالیں۔ حد نافذ ہو رہی ہے نا، ایک نے زنا کیا باقی لوگ اس کو حد دیں گے نا، اب اس نے شرک کیا ہے تو دوسرا اس کو قتل کر رہا ہے۔ فقتلوا انفسکم، بس تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اپنے رب کے نزدیک ہی کے لیے۔ فتاب علیکم، اس کے بعد اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب ہمارے پاس بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل دے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ
کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، نصارہ ہو جائے، یہ ہے دین کو بدلنا۔ جو شخص اپنا دین بدل لے، مرتد ہو جائے، یہ آپ صرف الفاظ حدیث کے ہی لکھیں، وہ جو میں آپ کو بتایا نا کہ اپنے دین کو چھوڑ کر یہود ہو جائے، نصارہ ہو جائے، وہ نہ لکھے، وہ تو میں نے صرف آپ کو گائیڈ کیا ہے نا۔ جو شخص اپنا دین بدل لے یعنی مرتد ہو جائے، جو میں ایکسپلین کرتی ہوں نا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے مائنڈ میں بٹھا دے۔ مرتد کا مطلب کیا ہے؟ انکار کر دینا، پھر جانا اپنی بات سے، لا الہ الا اللہ سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، انکار کر دیا، اسے قتل کر دو۔ یعنی آج کے دور میں بھی جو دین سے پھر جائے اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ مگر تھوڑی سی، یعنی حدیث ختم ہو گئی ہے، مگر اتنی تخفیف دی گئی ہے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک بار اسے سمجھایا جائے گا کہ تم نے اپنا دین کیوں چھوڑ دیا، اسلام کیوں چھوڑ دیا، آ جاؤ اپنے اسلام کی طرف۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اسلام کی طرف آ جاتا ہے، پھر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اپنی بات پہ ہی مصر ہے، پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، یعنی آپ کسی بھی مسلمان کو مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا سوائے 3 صورتوں کے، یعنی 3 باتیں اس میں موجود ہوں تو پھر اس مسلمان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، قصاص میں، قاف صاد الف صاد، قصاص، یعنی اس کی ایکسپلین کر رہی ہوں، دیکھیں میری طرف، میں نے کسی کو قتل کر دیا، کوئی وجہ تھی نہیں، ایسے میں میری اور اس کی لڑائی ہوئی اور مجھ سے وہ قتل ہو گیا۔ اب جو اس کا قتل ہوا، اس کا خاندان آ کے مجھے قتل کر سکتا ہے۔ مسلمان کو ایسے کسی کو مارنا نہیں ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے تو منہ سے بات کریں، ہاتھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ سے کر بھی لیا تو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں نے اسے قتل کر دیا ہے تو جان کے بدلے جان، یعنی میں نے اس جان کو مارا ہے تو اس کے خاندان والے مجھے مار سکتے ہیں۔ یہ ہے قصاص، بدلہ لینا، یعنی قصاص کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ لینا۔ میں ابھی آپ کو ایک تھپڑ لگاؤں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو نہیں ماریں گے، چلے آپس میں ایک دوسرے کا ایگزامپل ہے، آپ کو آپ کی دوست نے تھپڑ مارا، بہن نے تھپڑ مارا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ میں نے مارا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بدلہ لینے سے بہتر ہے معاف کر دینا، لیکن ہم کہتے ہیں اس نے 1 مارا میں 2 ماروں گی، اور یہ کافر کے لیے حکم ہے، وہ 1 مارے تو اسے 2 مارو۔ مسلمان کو اتنا ہی مارا جائے گا جتنا اس نے مارا۔ اگر آپ مارنا بھی چاہتے ہیں تو اتنا مارا جائے گا، لیکن مارنے سے بہتر کیا ہے آپ کے لیے؟ معاف کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے میں آخرت میں اسے معاف کر دوں گا۔ آج کے بعد اگر آپ کو کوئی مارتا ہے نا، آپ اس کو معاف کریں گی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ آپ کا مائنڈ ہوگا تو انشاءاللہ، یعنی معاف کرنے کی یہ وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں یہ بتائی ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، تو انشاءاللہ ہم اسے معاف کر دیں گے۔ دوسری وجہ لکھیں، شادی شدہ زانی، زانی کا مطلب زنا کرنے والا، ٹھیک ہے نا، غلطی کر لی، گناہ کر لیا، اس کو بھی، کنوارے کو نہیں، شادی شدہ کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3، اپنے دین کو چھوڑنے والا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو پھر تمہیں کیا کیا؟ بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تم نے میرے پیچھے بچڑے کی پوجا کر لی، تو نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 معتبر شخص کو، یعنی اچھے لوگوں کو، علماء لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو لیا اور کوہ طور پر جا کر معافی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگاتے ہیں۔ تو جب وہ 70 لوگ وہاں پر پہنچے تو اب ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ موسیٰ اگر رب کو دیکھتا ہے تو ہم بھی رب کو دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم ہرگز تیری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم بھی اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو دکھایا تھا، اپنی تجلی دکھائی تھی، پوری شکل نہیں، اپنی بڑا نہیں، بس ایک تجلی دکھائی تھی. اور وہ کیسے دکھائی تھی، کس صورت میں دکھائی تھی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اصلی صورت تھی کیا تھا، کس طرح سے تھا، یہ ایک تھوڑا سا نمونہ تھا. بس یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنی تجلی دکھائی تھی. تو اب موسیٰ کی قوم نے بھی کیا کیا، وہاں پہاڑ پر کوہ طور پر پہنچنے کے بعد کیا کہنے لگے، ہمیں بھی اللہ کو دیکھنا ہے، ہم نے بھی اللہ کو دیکھنا ہے. تو ہم دیکھیں، جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم تجھے نبی نہیں مانتے. وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر دیں، ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے. ہم لوگ انشاءاللہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. کون؟ جو جنت الفردوس میں جائیں گے اللہ انہیں اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا. تو اگر آپ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو اتنی سی دعا ہے، اس کا اہتمام کریں. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. میں بعد میں لکھوا دیتی ہوں انشاءاللہ آپ کو، تو پھر آپ لوگ لکھ لیں. آج ویسے میرے پاس شاید بورڈ مارکر نہیں ہے، چلیں بعد میں آپ، بلکہ آپ کو سینڈ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے نا. یہ دعا لکھی ہوئی آپ کو سینڈ کر دی جائے گی. یا پھر آپ یوں بھی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس موبائل میں جو گروپ بنا ہوا ہے اس میں میرا نمبر ایڈ ہے. آپ میرے نمبر کو ایڈ میں اس کی جا کے ڈی پی دیکھ لیں، اس ڈی پی پہ یہی دعا لکھی ہوئی ہے، آپ کو وہاں سے یہ دعا مل جائے گی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بھول جائیں یا وہ مس ہو جائے، تو آپ میری ڈی پی نکالیں. میری ڈی پی پہ اللہم انی، یعنی آپ اس میں ڈی پی دیکھ لیں، ڈی پی میں جس کے اوپر دعا ہے کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک کا بلیک ڈی پی بنی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو دعا مل جائے گی. اور اس کو یاد کر لیں، آپ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے چہرے کا دیدار کرنا ہے. تو اللہ ضرور آپ کو انشاءاللہ اپنے چہرے کا دیدار کروائے گی. جب مرضی اٹھتے بیٹھتے، جب بھی مرضی جہاں بھی بیٹھے ہیں، جہاں بھی یاد آ جائے، جس جگہ بھی یاد آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. نماز میں نہیں پڑھ سکتے، کسی جگہ سے مراد نماز میں نہیں پڑھ سکیں گے. نفل نماز میں اگر آپ ویسے دعائیں کرنے کھڑے ہوئے ہیں یا وطر میں آپ دعائیں کر رہے ہیں لمبی، تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا، ہم جب تک دیکھیں گے نہیں تیرا اقرار نہیں کریں گے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو. اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے 70 کے 70 لوگوں کو وہاں پر کیا دیا، موت کی نیند سلا دی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں معتبر لوگ لے آیا تھا، کسی کی سزا کسی کو کیوں دے رہا ہے، یعنی یہ تو لوگ دوسروں کی بخشش کے لیے تیرے پاس آئے تھے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، تو اللہ ان کو دوبارہ میرے ساتھ روانہ کر دے. کہیں ایسا نہ ہو میں جب اپنی قوم میں جاؤں تو لوگ یہ کہیں کہ موسیٰ اپنے بندوں کو لے گئے اور مروا کر لے آئے. الزام لگ سکتا تھا نا، تو بعد میں وہ موسیٰ کی بات ہی نہ مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ثم بعثناکم، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا. من بعد موتکم، مرنے کے بعد، تمہیں موت دینے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا. کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کیا، کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ ہنٹ دوں تھوڑا سا، جمعے کے دن آپ پڑھتے بھی ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں کن کا ذکر ہے، اصحاب کہف. ہاں جی، کہف کا مطلب غار ہے. غار میں کتنے عرصے لمبی مدت تک سوئے رہے، نیند میں موت دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں بھی زندہ کیا تھا. تو یہاں بھی 70 لوگوں کو جو لے کر گئے تھے ان کو موت دی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. تو کس لیے پھر اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان مقدسہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں. جب وہ صحرائے سینا میں جا کر رہنے لگے تو وہاں چٹھیل میدان تھا، کوئی سایہ نہیں تھا. اب سایہ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، علیکم الغمامہ، میں نے تم پر کس کا سایہ کیا، بادلوں کا سایہ. اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے، بادلوں کا سایہ انہیں دے دیا. صحرا کی دھوپ انہیں جلاتی تھی، انہیں تپاتی تھی، ان کے لیے نقصان دہ ہو رہی تھی، تو اللہ نے ان کا مہربانی کرتے ہوئے انہیں یہ نعمت دی کہ بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کر دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، ان کو کھانے کے لیے کیا دیا، من اور سلوہ. من کے بارے میں آپ جانیں، من کیا ہے، ایک کھمبی کو من کہا جاتا ہے. یہ ایک پھل کا نام ہے کھمبی، ہم نے کھایا نہیں ہے لیکن سنا ہوا ہے کہ یہ کھمبی ہے. بڑے بڑے شاپ جو ہوتی ہیں نا فروٹس کی، ان سے ملتی ہے. یہ عام شاپوں عام جگہوں سے یہ آپ کو پھل نظر نہیں آئے گا. تو کھمبی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی جو ہے آنکھ کے لیے شفا ہے. جیسے ناریل میں پانی ہوتا ہے نا، اس میں بھی پانی ہوتا ہے، اس کا پانی کیا ہے، آنکھ کے لیے شفا ہے. اب من کے بارے میں اور بھی متعدد مثالیں ہیں کہ میٹھی گوند کی طرح کوئی چیز ہوتی تھی.
یعنی من میں کہتے ہیں کہ من ایک چیز نہیں تھی، من میں مختلف چیزیں تھی، کھمبی کی طرح پھل بھی تھا اور گوند کی طرح کوئی چیز بھی تھی. تو کہتے ہیں کہ من میں بہت ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے بعد میں صحرا میں، یعنی کہ وہ جس صحرا میں رہ رہے تھے ادھر خود بخود پیدا ہو جاتی تھی. یعنی کاشت نہیں کی تھی انہوں نے، اس صحرا میں خود بخود پیدا ہو جاتی تھی، خود بخود اگاتی تھی اور وہ اس کو اٹھا کر من کو کھا لیا کرتے تھے. یعنی انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کاشت، دانہ، بیج، یہ پانی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، خود بخود صحرا میں ہو جاتی تھی اور وہ کھا لیتے تھے. اور سلوہ کہتے ہیں، یعنی سلوہ لفظ جو ہے وہ واحد سلوہ سے نکلا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بٹیر. بٹیرے دیکھے ہیں نا، آج ہم بھی تو کھاتے ہیں نا بٹیرے. تو یہ جو پرندہ تھا صحرا میں اللہ کے حکم سے آتا تھا اور وہ اسی وقت روش ہو کر ان کے سامنے پیش ہو جایا کرتا تھا، تو وہ اسے کھا لیا کرتے تھے، پکڑ کر کھا لیا کرتے تھے. یہ تھا اللہ کی نعمتیں، یعنی کھانے کو نہ پکانے محنت ہے، نہ کوئی اور محنت ہے کسی قسم کی، نہ کمانے کی فکر تھی، بس مل جاتا تھا اور کھا لیتے تھے. تو لیکن انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے ان کو کہا کہ داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب اس دروازوں میں سے داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ساتھ میں کیا کہنا؟ وَقُولُوا، کہنا، حِطَّةٌ، بخش دے ہم کو تو میں تمہاری خطاؤں کو بخش دوں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی جزا دیتے ہیں. یعنی بیت المقدس فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ شکر گزاری کے لیے تم سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ. یعنی کون سے شہر میں؟ اس بستی میں، جو ذکر ہے نا کہ اس بستی میں داخل ہو. کون سی بستی میں؟ بیت المقدس فتح ہو گیا تھا. بیت المقدس کہاں ہے؟ وہاں کیا چیز ہے؟ فلسطین ہے. اور ادھر کون سی مسجد ہے؟ قدس. اور یہ ہمارا، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں پہلا قبلہ تھا. پہلا قبلہ حرم ہی تھا، حرم کے بعد دوبارہ قبلہ قدس بنا، قدس کے بعد دوبارہ قبلہ حرم بنا. یعنی پہلا حرم تھا قبلہ، پھر قدس بنا، پھر قدس سے دوبارہ حرم قبلہ بنا. قبلہ کس لیے؟ کہ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی. ٹھیک ہے، 3 بار ہمارا قبلہ چینج ہوا. پہلا حرم تھا، یعنی جیسے خانہ کعبہ کی طرف ہم منہ کر کے پڑھتے ہیں، پہلے وہی تھا. بعد میں قدس ہو بن گیا تھا، قدس کی طرف منہ کر کے پڑھا جاتا تھا نماز. پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاق الصفا اس پارہ پڑھتے ہیں نا، اس میں شروع کا پہلا صفحہ سارا یہی ہے کہ اللہ کے نبی بار بار اپنا چہرہ اٹھا کر دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا دوبارہ قبلہ خانہ کعبہ والا بنا دے. تو دوبارہ وہ بن گیا تھا. اب یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس فتح ہوا تو اس میں سے جب اس دروازے، جو بھی شہر ہوتا ہے نا، شہر میں انٹری کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے. جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ دلی گیٹ میں دروازہ ہے، بنا ہوا ہے نا، بور گیٹ میں، حرم گیٹ میں دروازہ بنا ہوا ہے نا. دروازے سے مراد وہ گیٹ نما بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، حرم گیٹ میں بھی بنا ہوا ہے، دلی گیٹ میں بھی بنا ہوا ہے. تو ایسے ہی کسی شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے دروازہ بنا ہوتا ہے اور ویلکم بھی لکھا ہوتا ہے، ویلکم ٹو فلاں علاقہ، آپ فلاں علاقے میں انٹر ہو رہے ہیں. تو بیت المقدس کا بھی ایک دروازہ بنا ہوتا ہے. اس دروازے سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم کیا دیا تھا؟ کیا کہنا ہے؟ حطتن، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے اور یہ لفظ بولنا ہے. اب ان بنی اسرائیلوں کو پتا تھا کہ یہاں پر اللہ ہمیں اگر حکم دے رہا ہے تو اس جگہ ہماری دعا قبول ہوگی. جیسے میں کہتی ہوں، مجھے کیا پتا تھا قبولیت کی وقت تھا تو میں کوئی اور ہی دعا کر لیتی. انہیں بھی پتا تھا یہاں قبولیت کی بات ہونی ہے، تو انہوں نے بجائے حطتن کہنے کے کیا کہہ دیا لفظ؟ حبتن فی شعرا. یعنی انہیں کیا چاہیے؟ حطتن کا مطلب تھا بخش دے، حبتن فی شعرا کا مطلب تھا کہ گندم کے دانے چاہیے. یعنی انہیں پتا تھا یہاں جو مانگیں گے وہ مل جائے گا، اس لیے اللہ کی نافرمانی کر لی اور ساتھ میں مانگا وہ جو ان کا دل چاہ رہا تھا. حنتتن کا تھا، ہاں جی حنتتن، اور ساتھ میں حبتن فی شعرا بھی، یہ لفظ کو چینج کر دیا تھا. یعنی کہ انہوں نے اس طرح سے کہا تھا. یعنی کیا چاہیے انہیں؟ گندم کے دانے. اگر آپ عربی نہیں لکھ سکتے اردو ہی لکھ دیں. اللہ تعالیٰ نے حطتن بخشش کہا تھا تو انہوں نے حبتن فی شعرا گندم کے دانے مانگے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرا حکم کیا دیا؟ کیا؟ سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ سرینوں کے بل گئے. سرین کہتے ہیں نچلے حصے کو، یعنی بیٹھ کے، جیسے آپ بیٹھیں گے
تو بیٹھنے کے ساتھ آپ گھسیٹیں لگائیں گے تو کیا کریں گے؟ سرینوں سے آپ بیٹھ کے جا رہے ہیں، یعنی سرینوں کے ساتھ. تو انہوں نے اس طریقے سے یعنی دونوں حکم کی نافرمانی کی، سجدہ بھی نہ کیا، حتتن بھی نہ کیا، دونوں حکموں کی نافرمانی کر دی. تو اس نافرمانی کی صورت میں ان کے اوپر عذاب آیا تھا، طاعون بیماری پھیل گئی تھی. طاعون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیں کہ جب تم کسی علاقے کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے تو اس علاقے میں نہ جاؤ. سمجھ آئی ہے؟ جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس علاقے میں اگر آپ جانا چاہتے ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر آپ اسی علاقے میں رہ رہے ہو تو اس علاقے سے باہر بھی نہ نکلو. جیسے کرونا چلا تھا، آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں، کرونا میں کیا ہو گیا تھا؟ سفر بند کر دیا تھا نا، ہر ایک کو ایک جگہ پر محیط کر دیا تھا کہ کہیں ادھر کا بندہ کرونا میں ملوث ہے، دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو وہاں جا کر اسے کرونا لگ سکتا ہے. تو طاعون کی بیماری بھی ایسی ہے کہ اگر ادھر رہتا ہوا کوئی بندہ دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو اسے وہاں بیماری لگ سکتی ہے، اور اگر وہاں کا بندہ ادھر آتا ہے تو اس کو بھی بیماری لگ سکتی ہے. اس لیے منع کر دیا کہ نہ یہاں سے کوئی جائے گا نہ وہاں سے کوئی ادھر آئے گا. آخری آیت ہم کرتے بات ختم کرتے ہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو اس کے خلاف بدل دیا. اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی نا، حتتن کی بجائے حنتتن کہا اور سجدے کی بجائے سرینوں سے گئے، یعنی خلاف کو بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی. تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا. کون سا؟ طاعون کا، جس کا ذکر ابھی ہم نے پڑھ لیا. اس لیے عذاب بھیجا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لے. ٹھیک ہے نا، نافرمانی کی صورت میں ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچا لے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہ.